یا آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی بحث چھیڑنے والے ہیں جو لگ بھگ ہر گھر، ہر اسکول اور دراصل ہر اس جگہ کا روزمرہ کا مسئلہ ہے جہاں بچے موجود ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر کسی کی کوئی نہ کوئی رائے ضرور ہوتی ہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے ہیں جنریشن الفا، یعنی وہ نسل جس کی پیدائش 2010 کے بعد شروع ہوئی۔ اب ایک بہت ہی عام سی شکایت ہے جو ہمیں ہر طرف سے سننے کو ملتی ہے، خاص طور پر پرانی نسلوں کی طرف سے، کہ آج کل کے بچوں کی جو توجہ ہے، جو ان کا اٹینشن سپین ہے، وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہاں، اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ بچے ایک جگہ ٹک کر بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ بالکل، کہا جاتا ہے کہ کسی ایک چیز پر دھیان نہیں دے سکتے، لیکن آج کے اس جائزے کا جو ہمارا بنیادی مشن ہے وہ اس بہت بڑی اور عام غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ ہمارے پاس آج جو ماخذ ہیں وہ ویژن اکیڈمی کے بانی محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی تفصیلی اور بصیرت افروز تحریر ہے۔ اور یہ تحریر اس عام بیانیے کو پوری طرح سے مسترد کرتی ہے۔ جی، یکسر مسترد کرتی ہے۔ اس تحریر کی روشنی میں ہم آج یہ واضح کریں گے کہ ان بچوں کی توجہ میں ہرگز کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ سین یہ ہے کہ اس توجہ کی نوعیت اور اس کے کام کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ ہم ایک ایسی نسل کی بات کر رہے ہیں جس نے آنکھ ہی اسمارٹ فونز، ٹیبلٹس اور ہر وقت موجود انٹرنیٹ کے دور میں کھولی ہے۔ اس ڈیجیٹل ماحول نے ان کے سیکھنے کے عمل کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ اصل میں اس حوالے سے سب سے دلچسپ نقطہ نظر جو ماخذ نے پیش کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ایک ارتقائی تبدیلی کو خرابی سمجھنے کی مسلسل غلطی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی بیماری یا خامی نہیں ہے ان میں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ان کے دماغ کا اپنے ارد گرد کے انتہائی تیز رفتار ماحول کے حساب سے خود کو ڈھالنا ہے۔ یہ ایک بالکل قدرتی عمل ہے۔ دیکھیں، جب ایک بچے کو معلومات روشنی کی رفتار سے مل رہی ہوں، اسکرین پر ہر سیکنڈ میں منظر بدل رہا ہو، تو ذہن بھی اسی رفتار سے معلومات کو پروسیس کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا شفٹ ہے۔ بالکل، بڑا شفٹ ہے۔ اور اگر اس بات کو تعلیم کے وسیع تر منظرنامے کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو یہ تبدیلی ناگزیر تھی۔ پرانے وقتوں کا جو ہمارا روایتی تعلیمی نظام تھا، جس میں بس ایک استاد بولتا رہتا تھا اور طالب علم خاموشی سے بغیر ہلے جلے گھنٹوں سنتے تھے، وہ اب اس نئے دور کے تقاضوں سے کسی صورت میچ نہیں کرتا۔ یہ نئی ڈیجیٹل حقیقت ہمارے روایتی تعلیم کے ان پرانے تصورات کو چیلنج کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست بنیاد ہے اس بحث کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اگر ہم جذبات اور عام تاثرات سے تھوڑا ہٹ کر صرف حقائق اور اعداد و شمار کی بات کریں تو فاروق صاحب کی تحقیق کچھ بہت ہی حیران کن نمبر سامنے لاتی ہے۔ جی، وہ نمبرز جو بتاتے ہیں کہ اصل میں عمر کے لحاظ سے ان کی توجہ کا دورانیہ ہے کتنا۔ ہاں، وہی، کیونکہ عام تاثر تو یہ ہے کہ ان بچوں کی توجہ بس سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اعداد و شمار کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ ذرا ان تفصیلات کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک بچے کی عمر 5 سے 7 سال کے درمیان ہے تو وہ ایک ہی سرگرمی پر کم از کم 5 سے 10 منٹ تک اپنی توجہ برقرار رکھ سکتا ہے، جو کہ اس عمر کے لحاظ سے بالکل نارمل ہے۔ نارمل ہے نا؟ پھر جب ہم 8 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو یہ دورانیہ بڑھ کر 10 سے 15 منٹ ہو جاتا ہے، اور مزید آگے جائیں تو 11 سے 13 سال کی عمر کے بچوں کے لیے یہ وقت 15 سے 20 منٹ تک چلا جاتا ہے۔ مطلب ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ بچے 2 منٹ بھی ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اعداد و شمار بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ یہ اس بے بنیاد خوف کو ختم کرتے ہیں کہ بچوں کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اور اسی سلسلے میں ماہرین تعلیم کا ایک بہت ہی دلچسپ اصول بھی اس تحریر میں شامل کیا گیا ہے، جسے رول آف تھم کہا جاتا ہے۔ وہ فارمولا؟ جی، یہ ایک بہت سادہ سا فارمولا ہے جس کے مطابق بچے کی جو عمر سالوں میں ہے اسے 2 یا 3 سے ضرب دے دی جائے۔ اس سے جو جواب آئے گا وہ منٹوں میں اس بچے کی توجہ کا متوقع دورانیہ ہوگا۔ اچھا، تو مثال کے طور پر اگر ایک بچے کی عمر 8 سال ہے تو 8 کو 2 یا 3 سے ضرب دینے پر ہمیں 16 سے 24 منٹ کا وقت ملتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ بآسانی 16 سے 24 منٹ تک اپنی پوری ذہنی توجہ کسی ایک چیز پر مرکوز رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شرط بھی تو ہوگی۔ بالکل، اس میں ایک انتہائی بنیادی شرط شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سکھانے کا جو طریقہ کار ہے اور جو مواد ہے وہ اس بچے کی دلچسپی کے معیار پہ پورا اترتا ہو۔ پوائنٹ ہے،
اور یہاں ایک بات جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کیا، اور شاید یہ اس پورے جائزے کا ایک بہت بڑا انکشاف بھی ہے، وہ ماخذ کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی سرگرمی ڈیجیٹل ہو یا کسی گیم کی شکل میں ہو تو یہ توجہ کا دورانیہ 2 سے 3 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ جی، 2 سے 3 گنا؟ مطلب وہی بچہ جو ایک روایتی کتاب کے سامنے 15 منٹ بعد بور ہو رہا تھا، وہ کسی ڈیجیٹل تعلیمی گیم کے سامنے 45 منٹ یا اس سے بھی زیادہ دیر تک پوری توجہ سے بیٹھا رہ سکتا ہے۔ لیکن 1 منٹ کے لیے یہاں رک کر یہ سوچنا بنتا ہے کہ کیا ہم اس اسکرین پر چپکے رہنے کو واقعی سیکھنا یا توجہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسکرین کی لت یا محض ڈوپامین کے وقتی اثر کو گہری توجہ کا نام دے رہے ہوں؟ یہ ایک انتہائی جائز سوال ہے اور اکثر ماہر نفسیات بھی یہی بحث کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ ہمیں لت یا ایڈکشن لگ سکتی ہے، لیکن ماخوذ اس کی جو نفسیاتی وجہ بیان کرتا ہے وہ فیڈ بیک لوپ کی موجودگی ہے۔ فیڈ بیک لوپ، ذرا اس کو واضح کریں گی؟ دیکھیں، جب ایک بچہ کوئی انٹریکٹیو گیم کھیلتا ہے تو اسے ہر قدم پر، ہر کلک پر ایک فوری رد عمل ملتا ہے۔ کبھی کوئی انعام مل رہا ہے، کبھی کوئی نیا چیلنج آ رہا ہے، یا کبھی اسے اپنی غلطی کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اس مسلسل فیڈ بیک کی وجہ سے ان کا دماغ ہر وقت مصروف اور متحرک رہتا ہے۔ ان کا ذہن ایک خلا میں کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک مسلسل مکالمے کا حصہ ہوتا ہے۔ صحیح، وہ انگیجڈ رہتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں جنریشن الفا کی ان 5 نمایاں خصوصیات کی طرف لے جاتا ہے، جن کا ذکر محمد فاروق راشد نے بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ ان خصوصیات کی گہرائی کو سمجھنا ہی اس نسل کے ذہن کو سمجھنے کی اصل چابی ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ باری باری ان 5 اہم خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں جو اس نسل کو پچھلی نسلوں سے اتنا منفرد بناتی ہیں۔ تحریر میں جو پہلی خصوصیت بتائی گئی ہے اس نے مجھے تھوڑا حیران کیا۔ انہوں نے اسے فاسٹ مینٹل پروسیسنگ یعنی تیز رفتار ذہنی عمل قرار دیا ہے۔ جی، ان کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ بچے معلومات کو حیرت انگیز حد تک جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ تو کیا واقعی ان بچوں کے دماغ ہم سے زیادہ تیز چلتے ہیں، یا یہ محض جلدی جلدی اسکرول کرنے کی عادت کا نتیجہ ہے؟ نہیں، یہ محض اسکرولنگ کی عادت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے دماغ کی وائرنگ کا معاملہ ہے۔ ماخذ اس کی بہت عمدہ مثال دیتا ہے کہ ان کا ذہن ایک لیٹسٹ اور انتہائی تیز رفتار کمپیوٹر پروسیسر کی طرح کام کرتا ہے۔ اب آپ فرض کریں کہ اس جدید ترین پروسیسر پر کوئی پرانا اور سست رویے والا 90 کی دہائی کا سافٹ ویئر چلایا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی پوری کیپیسٹی پر تو کام نہیں کرے گا۔ بالکل، وہ کمپیوٹر خراب یا ہینگ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی پوری صلاحیت استعمال نہ ہونے کی وجہ سے فارغ رہے گا، آئیڈل رہے گا۔ بالکل اسی طرح یکساں اور سست رویے والے طویل لیکچرز ان بچوں کو فوراً بور کر دیتے ہیں۔ ان کا ذہن تیزی سے بات کو سمجھ لیتا ہے اور پھر وہ استاد سے آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ اور استاد ابھی وہیں ہوتا ہے۔ جی، جب استاد اسی ایک نقطے پر روایتی انداز میں 20 منٹ لگا دیتا ہے تو بچے کا ذہن کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اب آگے بڑھیں۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ان کی توجہ لامحالہ بھٹک جاتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد دوسری اہم خصوصیت بہت معنی خیز لگنے لگتی ہے، وہ ہے انٹریکٹیو لرننگ کی طرف ان کا قدرتی جھکاؤ۔ تحریر کے مطابق یہ نسل غیر متحرک ہو کر چیزوں کو صرف وصول نہیں کر سکتی، انہیں اس عمل کا باقاعدہ حصہ بننا ہوتا ہے۔ انہیں شمولیت چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ نظر آتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تعلیم کو ہر وقت ایک کھیل، کوئی مقابلہ یا تماشا بنے رہنا پڑے گا؟ کیا خاموشی سے بیٹھ کر علم حاصل کرنے کا تصور اب بالکل ختم ہو چکا ہے؟ اسے تماشا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے شراکتی بننے کی ضرورت ہے، یعنی پارٹیسپیٹری۔ روایتی تعلیم میں طالب علم کا کردار محض ایک برتن کا تھا جس میں علم انڈیلا جا رہا ہو، لیکن اس نسل کا ذہن اس طرح کام نہیں کرتا۔ وہ سوال جواب، تعلیمی گیمز، تجربات اور مباحثوں پر زیادہ دیر تک توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ ایکٹیو رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ چاہتے ہیں کہ جو معلومات ان تک پہنچ رہی ہیں وہ اس کے ساتھ کچھ کریں، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے آزمائیں، اس پر سوال اٹھائیں، اسے استعمال کریں۔ ماخذ کا زور اس بات پر ہے کہ معلومات کا ایک طرفہ بہاؤ اب کارآمد نہیں رہا، اسے 2 طرفہ ہونا پڑے گا۔ اور اسی 2 طرفہ بہاؤ سے جڑی ہے تیسری خصوصیت، جسے تعلیمی زبان میں ملٹی سینسری لرننگ کہا جاتا ہے، یعنی کثیر الحسی طریقے سے سیکھنے کی ضرورت۔
اگر ہم اپنے طالب علمی کے دور کو یاد کریں تو ہوتا یہ تھا کہ استاد کلاس میں بول رہے ہیں، ہم خاموشی سے سن رہے ہیں اور بس کاپیاں کالی کر رہے ہیں۔ ہاں، بس نوٹس بن رہے ہوتے تھے۔ لیکن تحریر بتاتی ہے کہ جنریشن الفا کے لیے صرف کانوں سے سننا کسی طور کافی نہیں ہے، انہیں معلومات کو دیکھنا بھی ہے، چھونا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں عملی طور پر کر کے دیکھنا پسند ہے۔ اس کثیر البحثی ضرورت کے پیچھے ایک بہت گہری سائنسی وجہ ہے۔ جب ایک ہی وقت میں کئی حسیات متحرک ہوتی ہیں، یعنی دیکھنا، سننا اور چھونا، تو دماغ میں سیکھنے کے کئی مختلف راستے ایک ساتھ کھل جاتے ہیں۔ روایتی نظام میں صرف سماعت کا استعمال ہوتا تھا، جس سے دماغ کا ایک بہت چھوٹا حصہ متحرک ہوتا تھا۔ اور آج کا ماحول تو ویسے بھی بہت مختلف ہے۔ بالکل، آج کے بچے چونکہ ایسے ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں جہاں ہر طرف رنگ، حرکت اور آوازیں ایک ساتھ موجود ہیں، اس لیے ان کے ذہن کو ایک ہی وقت میں کئی حسیات کے ذریعے متحرک ہونے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اگر کلاس روم کا ماحول ان حسیات کو نظر انداز کرے گا تو وہ معلومات کبھی ان کی طویل مدتی یادداشت کا حصہ نہیں بن پائیں گی۔ اب آتے ہیں چوتھی خصوصیت پر جو تحریر میں بیان کی گئی ہے، اور ایمانداری سے کہوں تو یہ مجھے بحیثیت ایک استاد یا والد تھوڑی پریشان کن لگتی ہے۔ یہ خصوصیت ہے فریکوینٹ سوئچنگ، یعنی بار بار سرگرمی یا طریقہ بدلنے کی عادت۔ یہ بہت عام تشویش ہے۔ ماخذ کے مطابق اس نسل کے بچے اگر ایک ہی طریقے سے زیادہ دیر تک پڑھتے رہیں تو ان کی دلچسپی تیزی سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بچہ ہر 10 یا 15 منٹ بعد کچھ نیا مانگ رہا ہے تو کیا وہ کبھی کسی ایک موضوع پر گہرائی سے غور کر پائے گا؟ کیا اس عادت سے ان کی مستقل مزاجی متاثر نہیں ہو رہی؟ میں بتاتی ہوں، ماخذ یہاں ایک بہت ہی باریک فرق واضح کرتا ہے۔ فریکوینٹ سوئچنگ کا مطلب موضوع کو چھوڑ کر بھاگ جانا نہیں ہے، بلکہ اس موضوع کو سکھانے کا ذریعہ یا میڈیم بدلنا ہے۔ اچھا، میڈیم بدلنا ہے۔ جی، اگر ایک استاد صرف بول رہا ہے تو 15 منٹ بعد بچے کا ذہن تھک جائے گا، لیکن اگر استاد 15 منٹ بولنے کے بعد اسی موضوع پر کوئی تصویر دکھاتا ہے یا اسی سے متعلق کوئی چھوٹی سی سرگرمی کرواتا ہے تو بچے کی توجہ فوراً واپس آ جاتی ہے۔ یہاں تدریس میں ورائٹی یا تنوع بہت ضروری ہے۔ طریقہ بدلتے رہنا ان کی توجہ کو ایک ہی موضوع پر برقرار رکھنے کا سب سے مؤثر ٹول ہے۔ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، بس ایک ہی طریقے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے کوئی ٹی وی پر بار بار چینل بدل رہا ہو، لیکن اس بار تمام چینلز پر ایک ہی ڈرامہ مختلف زاویوں سے چل رہا ہے تاکہ دلچسپی برقرار رہے۔ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ اور اب آتے ہیں 5ویں اور شاید سب سے اہم خصوصیت کی طرف، جو کہ ڈیپ فوکس ہے۔ جی، دلچسپی پر مبنی گہری توجہ۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو اس مفروضے کو بالکل غلط ثابت کر دیتی ہے کہ ان کی توجہ کمزور ہے۔ یہ کیسا تضاد ہے کہ جو بچہ کلاس روم میں 10 منٹ نہیں بیٹھ پاتا، وہ کسی مشکل ویڈیو گیم یا مائنڈ کرافٹ جیسی گیم میں گھنٹوں بغیر تھکے پوری توجہ دے سکتا ہے۔ یہ تضاد ہی دراصل اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی پسند کے کام میں گھنٹوں غرق رہ سکتا ہے تو یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ مسئلہ ان کے ذہن کا نہیں ہے۔ ان کی توجہ غائب نہیں ہوئی، بلکہ وہ بہت زیادہ سلیکٹیو ہو گئی ہے۔ وہ خود چنتے ہیں کہ کہاں توجہ دینی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خامی ان کے دماغ میں نہیں، بلکہ خامی اس ماحول اور اس تعلیمی نظام میں ہے جو ہم انہیں دے رہے ہیں۔ علم وہی ہے، اہمیت بھی وہی ہے، لیکن اسے پیش کرنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہو گئی مسئلے کی پوری تفہیم، لیکن فاروق صاحب کی تحریر کا سب سے مضبوط حصہ وہ ہے جہاں وہ صرف نظریاتی باتیں نہیں کرتے بلکہ ویژن اکیڈمی کے ماڈل کی روشنی میں عملی حل پیش کرتے ہیں۔ مصنف نے 5 بہت ہی ٹھوس عملی حکمت عملیہ بتائی ہیں جو کلاس روم کا ماحول بدل سکتی ہیں۔ بالکل، چلیں ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو تجویز کیا گیا ہے وہ ہے مائکرو لیسنز کا استعمال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمبے 40 منٹ کے لیکچر کو 10-10 منٹ کے چھوٹے حصہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر ہم اسے پچھلے حصے میں بیان کی گئی خصوصیات کے ساتھ جوڑیں تو یہ حکمت عملی سیدھی اس تیز رفتار ذہنی پروسیسنگ کو مخاطب کرتی ہے۔ دماغ کی ایک حد ہوتی ہے جسے ہم کوگنیٹیو اوور لوڈ کہتے ہیں۔ جب ایک استاد 40 منٹ بولنے کے بجائے 10 منٹ پڑھانے کے بعد ایک وقفہ لیتا ہے اور بچوں کو کوئی سرگرمی دیتا ہے تو ذہن ریفریش ہو جاتا ہے۔
वो पुरानी मालूमात हजम कर लेते हैं। जी, और अगली मालूमात के लिए दोबारा ताज़ा दम हो जाते हैं। दूसरा अमली तरीका जो विजन एकेडमी के मॉडल में इस्तेमाल किया जा रहा है वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसमें सिर्फ किताबी बातों को रटना शामिल नहीं, बल्कि ड्राइंग करना, तजर्बात करना और यहाँ तक कि मुश्किल अल्फाज को अदाकारी के जरिए सिखाना शामिल है। जरा इस मंजर को जहन में लाएं कि बच्चे अल्फाज की अदाकारी कर रहे हैं और क्लास मतलब भर रही है। ये तो तालीम को एक तफरीह में बदल देता है। और यही इसका असल मकसद है। ये तरीका इस मल्टी सेंसरी ज़रूरत को पूरा करता है। जब एक बच्चा किसी लफ्ज़ की अदाकारी करता है तो उसका पूरा जिस्म, उसके तासुरात और उसका दिमाग एक साथ मुतहर्रिक होते हैं। ये तजुर्बा उसके जहन पर इतना गहरा नक्श छोड़ता है कि वो इस तसव्वुर को फिर कभी नहीं भूलता। रिवायती रटे के मुकाबले में ये याददाश्त को बहुत मजबूत बनाता है। तीसरा तरीका तो मेरे नज़दीक एक मास्टर स्ट्रोक है। वो है हरकत को शामिल करना, यानी मूवमेंट इंटीग्रेशन। उमूमन हमारे स्कूलों का सबसे सख्त कानून यही होता है कि अपनी सीट पर खामोशी से बैठे रहो। कोई हिलता है तो उसे शरारती समझा जाता है, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच है। बिल्कुल। और इस नए मॉडल के मुताबिक हर 20 मिनट के बाद 1 या 2 मिनट के लिए बच्चों को बाकायदा खड़े होकर कोई जिस्मानी सरगर्मी करने का मौका मिलना चाहिए। ये तो मॉन्टेसोरी अंदाज लगता है। दरअसल जिस्मानी हरकत और ज़हनी नशोनुमा का बहुत गहरा ताल्लुक है। जब बच्चे लगातार बैठे रहते हैं तो जिस्म में तवानाई जमा होती है जो बेचैनी का बायस बनती है और दिमाग की तरफ खून की रवानी सुस्त हो जाती है। तो खड़े होने से वो एनर्जी रिलीज होती है। बिल्कुल, जमाशुदा बेचैन तवानाई बाहर निकल जाती है, दिमाग को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है और वो दोबारा से पूरी तरह अलर्ट होकर पढ़ाई पर तवज्जो दे पाते हैं। चौथी हिकमत अमली बसरी मुआवनत या विजुअल एड्स के बारे में है। चूंकि ये बच्चे स्क्रीन्स के दौर की पैदावार हैं, इसलिए वो बसरी तौर पर चीज़ों को तेज़ी से समझते हैं। लेकिन माखज़ सिर्फ तस्वीरें दिखाने तक महदूद नहीं, बल्कि हकीकी अशिया पर जोर देता है। यानी सेब पढ़ा रहे थे तो तस्वीर के बजाय असली सेब दिखाएं। इसकी वजह यह है कि इस वर्चुअल दुनिया में हकीकी और ठोस अशिया बच्चों के लिए कशिश का बाइस बनती हैं। जब वो किसी हकीकी चीज़ को छूते हैं तो उनका दिमाग इसे ज़्यादा अहम समझकर प्रोसेस करता है। ये उन्हें वर्चुअल दुनिया से निकालकर हकीकी दुनिया से जोड़ने का बेहतरीन तरीका है। और उसके बाद आखिरी अमली तरीका जो बताया गया है वो है तुल्लाबा की शमूलियत। उनसे महज खामोश सामीन बनने की तवक्को ना रखना, बल्कि उन्हें ये मौका देना कि वो जो समझे हैं वो अपने हम जमातों को समझाएं, जिसे पीयर टीचिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। जब तालिब इल्म को मालूम होता है कि उसे ये मौजू समझकर दूसरों को पढ़ाना है, तो उसकी तवज्जो की सतह ही बदल जाती है। वो महज इम्तिहान पास करने के लिए नहीं, बल्कि समझाने की जिम्मेदारी के एहसास के साथ सुन रहा होता है। ये तमाम तरीके इसलिए कामयाब हैं क्योंकि ये जनरेशन अल्फा की फितरत से लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम उनकी ज़रूरत के हिसाब से ढल रहे हैं। बिल्कुल, हम हकीकत पसंदी का मुजाहिरा कर रहे हैं। तो हम इस इंतहाई मालूमाती जायजे का क्या हतमी निचोड़ निकाल सकते हैं? माखज़ का सबसे अहम खुलासा ये है कि जनरेशन अल्फा के लिए गैर मुतहर्रिक तवज्जो यानी चुपचाप मुजस्समा बनकर सुनना अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है। मुतहर्रिक तवज्जो, जिसमें खुद कुछ करना और हिस्सा लेना शामिल है, वो बढ़ गई है। उनकी तवज्जो गायब नहीं हुई, बस शक्ल बदल गई है। ये निचोड़ बिल्कुल दुरुस्त है और ये जानना हमारे लिए इसलिए अहम है कि हम में से जो भी शख्स इस नई नस्ल के साथ वक्त गुजारता है, वालिदैन हो या असातिज़ा, उसके लिए बच्चों के इस नए ज़हनी रुझान को समझना इंतहाई नागुज़ीर है। अगर हम इस तब्दीली को समझने से इनकार करेंगे तो हम हमेशा उनसे मायूस रहेंगे और उन पर गुस्सा करते रहेंगे। जी, और उनके साथ एक कामयाब ताल्लुक कभी नहीं बन पाएगा। जब हम उनके जहन को तस्लीम कर लेते हैं, तभी हम उनकी बेहतरीन सलाहियतों को सामने ला सकते हैं। ये बातें वाकई जहन के कई बंद दरीचे खोल देने वाली हैं। दुनिया बदल चुकी है और जहन भी तेजी से इर्तका से गुजर रहे हैं। इस सब पर बात करते हुए मेरे जहन में एक बहुत ही जबरदस्त और कदरे परेशान कुन सवाल आ रहा है जो हमें आगे की सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? सवाल ये है कि अगर जनरेशन अल्फा का जहन वाकई सिर्फ मुतहर्रिक माहौल में काम करता है और उन्हें हर 20 मिनट बाद कोई नई सरगर्मी चाहिए, तो ज़रा सोचें, जब ये नस्ल आज से 10-15 साल बाद
عملی زندگی میں آئے گی اور دفاتر میں کام شروع کرے گی تو وہاں کیا ہوگا؟ کیا ہمارے آج کے یہ روایتی دفتری نظام، صبح 9 سے شام 5 بجے کی خاموش ڈیسک جابز اور گھنٹوں طویل میٹنگز، کیا ان سب کو بھی ان الفا نوجوانوں کی ذہنی ساخت کے حساب سے مکمل طور پر تبدیل ہونا پڑے گا؟ یا پھر یہ نسل اس پرانے نظام کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ جائے گی؟ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر ابھی سے بہت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔